چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں کیونکہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جس کو نمس بولتے ہیں، اس کی ٹیسٹ 28 ستمبر کو رکھی گئی ہے اور اس میں آپ کو جو پاس پرسنٹیج ہے وہ بھی ہم بتائیں گے، لیکن کم از کم آپ کو 55% جو ہے وہ ویٹیج اس میں آپ کو لینی ہے اور 65% آپ کی جو ہے وہ فرسٹ ایئر انٹر میں ہونی چاہیے تاکہ آپ ایلیجیبل ہو سکیں۔ تو آپ اس کی پوری تیاری کریں اور یہ ایک فارمیٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میری موبائل کلوز کر کے آپ کو بتائے گی کہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آلویز اسٹارٹ ارلیئر، یعنی آپ صبح کو جو ہے وہ تقریباً 5-6 بجے اٹھیں، نماز پڑھیں اور اپنی جو تیاری ہے اگلے 2-3 دن میں اس کو آپ سیٹ کر لیں۔ اب دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ یوز رائٹ ریسورسز، آپ ادھر ادھر کی چیزیں نہ پڑھیں، پاسٹ پیپر پڑھیں، اپنے نوٹس پڑھیں اور جو کریکولم دیا ہوا ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کا، اس میں 2 پیپر ہوں گے، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک پیپر اے ہوگا بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور لاجیکل ریزننگ کا ہوگا، اور ایک جو ہے وہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوگا، وہ فاسٹ پیپر ہوگا۔ دوسرا پیپر وہ 30 منٹس میں آپ کو 100 کوشچنس کرنے پڑیں گے۔ تو یہ بھی پی ایم ڈی سی کی جو فارمیٹ ہے وہ ریگولر پی ایم ڈی سی اس سے نہیں ملتا ہے۔ تھرڈ ہے ٹیک مارک ٹیسٹ، کچھ اپنی جو آپ نے پرانی ٹیسٹیں کی ہیں ان کو ریوائز کر لیں اور دیکھیں کہ اس میں سے آپ کتنی مارکیں لیتی ہیں۔ چوتھا نمبر ہے آلویز اسٹیٹ کنسسٹنٹ، آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپسیٹ نہ ہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ مائنڈ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں ناکام ہو رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی پاتے ہیں، اور آپ اپنے کانفیڈنس کو جو ہے وہ آگے رکھیں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے۔ اور پانچواں ہے ٹرائی ٹو فوکس آن ویک ایریاز، آپ جو آپ کو علاقے یا ٹاپکس نہیں آتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ضروری ویک ایریاز پہ لے آئیں۔ اب کیونکہ ڈیفنس کی یہ ٹیسٹ ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ یو کے میں کیا پوزیشن ہے، وہ کس طرح سے کرتے ہیں، تو میں نے جب ایم ٹی کیٹ کا ان سے پوچھا، نیٹ پہ اس کو سرچ کیا، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کے میں کوئی بھی جو میڈیکل کالج ہے وہ آرمی یا ڈیفنس نہیں چلاتی ہے، لیکن اس کی جگہ پہ وہ اسکالرشپ دیتی ہے، کریڈٹ شپ دیتی ہے اور ان سے ایک کمٹمنٹ لکھواتی ہے کہ آپ پڑھنے کے بعد آرم فورسز کو سرو کریں گے۔ میرے خیال میں یو کے کا یہ ماڈل جو ہے یہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر کالجز کو بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گا، نہ کہ مقابلے میں لے آئے گا۔ اور اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ انڈیا میں بھی آرمی اپنے میڈیکل کالجز پونے اور دوسری جگہوں پہ چلا رہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی آرمڈ فورسز کی جو ہے وہ سیٹیں مقرر ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ جو ہمارے پاس پرائیویٹ کوٹا ہے اس میں اگر آرمڈ فورسز کی کوٹا ہر کالج میں رکھی جائے گی پرائیویٹ میں، اور اس میں جو بھی سرونگ ہیں جس طرح دوسرے اسلام آباد کے فیڈرل میں رکھی ہوئی ہے، تو اس سے نہ صرف وہاں کالجز میں ایک اچھا ماحول ہوگا، لیکن ایک ڈیفنس کا جو تجربہ ہے یا اس کا لنکیج ہے وہ بھی میڈیکل کالجز میں ہوگا۔ تو پڑھنے کے لیے آپ اگر آپ دیکھیں پرسنٹیج جو پی ایم ڈی سی کا ہے، فرسٹ ایئر میں آپ کو 65 ہوگا اور جو آپ کو ایم پی کیٹ میں لینا ہوگا وہ 55 اور بی جی ایس میں 50 لینا ہوگا۔ 180 کوشچن فار 3 آورس آپ کے پاس ٹائم ہوگا، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کو نمس میں بھی دے سکتے ہیں، اور نمس کی اپنی رجسٹریشن کا طریقہ ہے۔ اور دوبارہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پہلے بھی یہ ایک لیٹر یونیورسٹی نے لکھا تھا کہ سیٹیں خالی گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو آپ ویٹیج کو کم کریں۔ تو ہم پی ایم ڈی سی سے گزارش کریں گے کہ بعد میں جو آپ کم کریں اس کو ابھی سے آپ غور جو ہے وہ کر لیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے تو میں یہ آپ کو یو کے کا دکھا دیتا ہوں کہ منسٹری آف ڈیفنس ڈز ناٹ ڈائریکٹلی رن میڈیکل کالجز،
تو میرے خیال میں ہمارے PMDC کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چاہیے کہ ڈیفینس کا کام جو ہے وہ اس کو کرنے دیا جائے، اور میڈیکل کا کام جو ہے وہ جو بھی ادارے ہیں، منسٹری آف ہیلتھ ہے، یونیورسٹیز ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ حالانکہ ساؤتھ ایشیا میں دوسری کنٹریز میں بھی یہ تجربے چل رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم UK کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ گائیڈنس دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں لکھا ہے کہ نیوی کے اور آرمی کے جو ہے میڈیکل، ڈینٹل، کیڈٹشپ اینڈ برسریز کا مطلب بھی اسکالرشپ ہے۔ تو اپنے بچوں کو اور کمٹمنٹ دینے والوں کو جو آرمی میں سپورٹ کریں گے، ان کو انہی نارمل پرائیویٹ میڈیکل کالجز، جس کو ہم سول اور جو پروونشل میڈیکل کالجز کہتے ہیں، اس میں ان کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا جائے۔ لیکن ان کا سسٹم بھی اب اتنا ہے کہ یہاں کے لوگ مائیگریٹ ہو کے UK کے سسٹم کو یا دوسرے امریکہ کے سسٹم میں پہنچ رہے ہیں، تو ہمارے کینڈیڈیٹ جو یہاں ٹرینڈ ہوں گے وہ بھی آخر میں برین ڈرین ہو کے وہاں چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہاں کی کنڈیشنز کو، ٹیسٹز کو اور جو پالیسیز کو ہے وہ لوکل سچویشن، جس طرح ہمارے پاس فلڈس آتی ہیں، ہمارے پاس مانسون ہے، اور ہمارے پاس جو کمیونیکیبل ڈیزیزز کا پورا بھرا ہوا ہے، ہم پولیو کو نہیں ختم کر سکتے ہیں، تو وہاں ہم اور تقریباً 3 کروڑ کے قریب بچے یا 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ یہ جو سسٹم ہے وہ UK کے اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کے نہ لاگو کریں، ان کو سافٹ کریں، اور لوکل ہر کالج کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے، جس طرح ڈانس کو دی ہے۔ فیس کو کم کریں، سیٹوں کو بڑھائیں۔ سیٹیں بھی جب ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہے وہ 17,615 سیٹیں ہیں MBBS کی، اور 3,800 تقریباً 4,000 ہیں BDS کی، تو ان کو آپ ملائیں گے تو یہ تقریباً 21-22 ہزار ہوتی ہیں۔ اور پاکستان میں جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 169 ہیں، 196 ہیں، اس کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں پورے ڈسٹرکٹ کو یہ تقریباً 104 ڈاکٹر جو ہیں وہ ملیں گے، جبکہ اس کی پاپولیشن لاکھوں میں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس ڈسٹرکٹ میں جو کہ پورے ضلع کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو ہر سال 104 ڈاکٹر جو ہیں ہم ایوریج دے رہے ہیں، اس میں کچھ مائیگریٹ ہو جائیں گے اور کچھ جو ہیں فیمیلس ہوں گی جو ایمرجنسی ڈیوٹیز نہیں کریں گی، شادی کرنے چلی جائیں گی۔ تو پاکستان کا یہ سسٹم جو ہے وہ پورلی اسٹافڈ اور پورلی ڈاکٹرس یا ہیلتھ ورک فورس کے ساتھ کام نہیں کر۔ یہی سبب ہے کہ ہماری جو ہے جس طرح لاہور میں ہوا ہے کہ فاگ آئی تو پوری ہسپتالیں ریسپائریٹری ڈیزیز سے بھر گئیں، اسی طرح فلڈ آیا ہے تو ہمیں بورڈس میں کلینک جو ہے ملتان اور وہاں چلانی پڑ رہی ہیں، ہماری ہاسپٹلس جو ہیں وہ ساری پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ تو اس ماحول میں آپ پرائیویٹ اور سرکاری میڈیکل کالجز کو MD-CAT ٹیسٹ کرنے، جس طرح پہلے ہوتا تھا 1998 سے پہلے یہ MD-CAT نہیں تھی، تب بھی تو ڈاکٹرز اور ایکسپرٹ ہمیں مل رہے تھے، یہ آرمی بھی چل رہی تھی، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی چل رہے تھے، اور ہمارے انڈیکیٹر بھی جو ہیں وہ کوئی خاص امپروو نہیں ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہم 4 سال ہماری جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ کم ہے، اور ہیلتھ سسٹم بھی پاکستان کا کوئی 100 نمبر کی رینکنگ سے کم ہے دنیا میں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ہمارے پاس فائنانس کی یہی پوزیشن ہے کہ GDP اور ہماری جو گیپ ہے فائنانس کا یا بجٹ کا، وہ بھی 80% کے قریب ہے، اور پاورٹی لائن بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 40% لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میڈیکل کی تعلیم کو ریلیکس کیا جائے، لوکل کالجز کو اپنے ٹیسٹ کرنے کے لیے، PMDC صرف اپنا کام کرے جس طرح پہلے کرتی تھی۔ خدا حافظ۔